اتنا پیارا معصوم بچہ آج اس دنیا میں ہوتا اگر اس کی ماں نے غلطی نہ کی ہوتی۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی مزیدار کہانی سناؤں گی، جس کہانی سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ لیکن میری کہانی سے پہلے آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے، مجھے فالو کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے تک پہنچتی رہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات پہ عمل ضرور کریں گے۔ چلیں پھر میں اب اپنی کہانی سٹارٹ کرتی ہوں۔ دلاور تم نہیں، آج میں گاڑی چلاؤں گا۔ دلاور تم نہیں، آج میں گاڑی چلاؤں گا۔ محسن بابا بہت ضد کر رہے تھے۔ دلاور جو محسن بابا کا ڈرائیور تھا کہنے لگا، نہیں محسن بابا، آپ ابھی بہت چھوٹے ہو۔ جب آپ 18 سال کے ہو جاؤ گے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بن جائے گا، تب آپ گاڑی چلا سکتے ہو۔ ابھی تو آپ 13 سال کے ہو، تو اتنے چھوٹے بچے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ یہ جرم بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، اور آپ کے بابا بھی مجھے ڈانٹیں گے۔ نہیں، آپ نیچے اترو، آج ہر صورت گاڑی میں ہی چلاؤں گا۔ مجھے گاڑی چلانے آتی ہے۔ بے شک آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، پر گاڑی کو گھر کے لان میں چلانا اور بات ہے، اور گاڑی کو سڑک پر چلانا دوسری بات ہے۔ گھر میں تو کوئی اور گاڑی نہیں ہوتی، سڑک پہ بہت سی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے، بسیں، ٹرک بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا، سڑک پہ گاڑی چلانے کے لیے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نامہ ملتا ہے جو لائسنس کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کو ملتا ہے جو ڈرائیونگ کا امتحان پاس کر لیتا ہے۔ کیا میں وہ امتحان دے سکتا ہوں؟ نہیں بیٹا، اس کی بھی پہلی شرط آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ محسن کی عمر 13 سال تھی۔ وہ 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، لاہور کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بچہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو پیسے کے بلبوتے پہ پالا تھا۔ اس کی ہر ضد و خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان امیر گھروں میں کسی ملازم کی کیا مجال کہ وہ کوئی مشورہ دے سکے۔ محسن اپنے باپ کی طرح ڈرائیور کو نام سے ہی بلاتا تھا۔ اس کے ماں باپ کبھی بھی اس کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے پیسے کے بلبوتے پہ وہ اپنی آنے والی زندگی بنا لے گا۔ دلاور بھی اکثر سوچتا کہ وہ بڑے بڑے صاحب کو کہے کہ ابھی محسن بابا کو نوکری کو بچانے کے لیے چلانے کی اجازت نہ دیا کرے، مگر وہ اپنی نوکری کو بچانے کے لیے ہمیشہ خاموش ہو جاتا۔ مگر آج اس نے بیگم صاحبہ کو شکایت کر دی تھی کہ وہ محسن بابا کو سمجھائیں۔ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں تو مجھ سے راستے میں گاڑی چلانے کی ضد نہ کیا کریں۔ بیگم صاحبہ بہت غصے سے بولی، اچھا تو تم اب ہم کو بتاؤ گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط؟ دیکھو دلاور، تم اپنی اوقات میں رہا کرو۔ محسن ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، گاڑی نہیں چلائے تو کیا تمہاری طرح سائیکل چلائے؟ بیگم صاحبہ نے دلاور کو ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ سائیکل کا تانا بھی دیا۔ اب وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر واپس پورچ میں چلا گیا۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا۔ اسکول میں جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ جمعے کی وجہ سے سڑکوں پہ بہت رش تھا۔ دلاور محسن کو اسکول سے لینے گیا تو گیٹ کے پاس نہیں آیا۔ دلاور نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی اور گیٹ کیپر کو پوچھنے چلا گیا، بچوں کی چھٹی ہو گئی ہے؟ مگر ابھی تک محسن گیٹ پہ نہیں آیا۔ گیٹ کیپر نے بتایا کہ وہ گیٹ سے باہر چلا گیا تھا، شاید گاڑی کے پاس جا چکا ہوگا۔ دلاور جب واپس گاڑی کے پاس آیا تو اس نے ابھی گاڑی کا لاک کھولا ہی تھا کہ محسن بابا جو گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے اچک کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور دلاور سے اصرار کرنے لگے کہ مجھے گاڑی کی چابی دو، آج گاڑی میں ہی چلاؤں گا۔ دلاور نے بہت سمجھایا کہ آج تو ویسے بھی بہت رش ہے، آپ گھر جا کے گھر کے لان میں گاڑی چلا لینا، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا۔
دلاور ڈر گیا تھا کہ اب وہ اس بچے کو کیا کہے۔ اس کی مالکن نے کہا تھا کہ محسن گاڑی نہ چلائے تو کیا سائیکل چلائے گا۔ دلاور کا دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ محسن کو گاڑی کی چابی دے دے۔ ایک تو وہ بہت چھوٹا تھا اور گاڑی بہت بڑی تھی، پھر وہ تو بچہ تھا۔ اس نے محسن کو گاڑی کی چابی دینے سے انکار کر دیا، مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ تنگ آ کے دلاور نے محسن بابا کو کہا، آپ اپنے امی ابو سے پوچھ لیں تو میں چابی دے دوں گا۔ دلاور نے اپنا فون محسن بابا کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اپنے گھر فون کر کے پوچھ لے، کیونکہ اسکول میں فون لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے محسن کے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ محسن نے اپنی مما سے فون پہ نہ جانے کیا بات کی اور فون دلاور کی طرف بڑھا دیا۔ دلاور نے بیگم صاحبہ کو سلام کیا تھا، مگر مالکن نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور غصے سے کہنے لگی، تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ محسن بابا اگر گاڑی خود چلانا چاہتا ہے تو اس کو چلانے دو۔ امیر باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، کوئی عام بچہ تو نہیں ہے۔ دلاور بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی چابی محسن کو تھما دی اور ڈرا سہما ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ محسن بابا پلیز آپ سیٹ بیلٹ پہن لو۔ دلاور نے اپنی سیٹ بیلٹ پہن لی، مگر محسن بابا نے تو جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ دی اور سیٹ بیلٹ باندھے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے کچھ فتح کر لیا ہو۔ دلاور تو دعائیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی قبول سے باہر ہو گئی۔ جو نہیں مان روڈ کو کر اس کا کیا، محسن بابا نے گاڑی کو موڑتے ہوئے ایک بہت بڑے درخت کے ساتھ دے مارا۔ گاڑی بری طرح ٹکرائی۔ دلاور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، وہ بھی زخمی ہو چکا تھا، مگر سیٹ بیلٹ باندھنے کی وجہ سے اس کا سر سامنے ڈش بورڈ پر نہیں لگا تھا، لیکن محسن بابا اچھل کے سیٹ پہ لگنے کے بعد سٹرینگ پہ جا کے بری طرح ٹکرائے۔ سر پہ چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ لوگوں نے 1122 کو فون کر کے بلایا۔ 1122 والوں نے مشکل سے گاڑی سے دلاور کو نکالا۔ فرسٹ ایڈ دی وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ محسن اپنی ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ اتنا پیارا معصوم بچہ جس دنیا میں ہوتا، اگر اس کی ماں اس کو سمجھاتی کہ تم ابھی چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے تو گاڑی چلانا، مگر اس کے ماں باپ کے اندھے پیار نے محسن کو بڑے ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس بات کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر دلاور اب بھی اس کو اکثر یاد کرتا اور کبھی کبھی سوچتا، کاش میں نے مالکن کی بات نہ مانی ہوتی تو آج محسن بابا زندہ ہوتے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کی ہر بات مانا ضروری نہیں ہوتا۔ کاش والدین اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ تھی ہماری کہانی، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ کبھی کبھی اکثر چیزوں پہ صرف بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی والدین کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی ماں بھی اس کو تانے دیتی تھی کہ تم آئیتا سائیکل تو نہیں چلائے گا، اب اسے انجام دیکھ لیا، اپنے تانے کی سزا بھی مل گئی ہے اور اپنے بیٹے کو نہ منع کرنے اس کی بھی سزا مل گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ 18 سال کے بغیر لائسنس کے گاڑی کبھی مت چلائیے گا، یہ جرم بھی ہے۔ آپ لوگوں کو بتایا گیا نا کہانی میں، یہ جرم ہے اور خطرناک بھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح جا کے لگا، اور ہمیشہ گاڑی پہ بیٹھتے سیٹ بیلٹ ضرور باندھے۔ دیکھا تھا آپ نے، دلاور نے سیٹ بیلٹ باندھی تو وہ بچ گیا، اسے سیٹ بیلٹ نہیں باندھتی تو کیسے وہ آگے جا کے جو آگے سیم وغیرہ ہوتا ہے اس سے کیسے لگا۔ یہ تھی ہماری پھر کہانی کا سبق۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری چیز لائکس فالوورز مجھے نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے مجھے سبسکرائب دیا ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور مجھے سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ چلیں اب میں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔